إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانا ويجتنب سخطا وإنما نحن بوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. یہ سچ ہے اب آزاد ہیں ہم، یہ سچ ہے اب آزاد ہیں ہم، مٹی سے سگند یہ آتی ہے، اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے. جسم آزاد ہو چکے لیکن ذہن آزاد ہو تو بات بنے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا گلستان میں جب بہار آئے. حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الانفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 26، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان
علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح احادیث دا ایک مجموعہ تیار کیتا ہے اور اس کا نام رکھا ہے سلسلہ الصحیحہ. صحیح احادیث او دے اندر انہوں نے درج فرمائیاں نے، اور اس مجموعے دے اندروں ایک آپ دا فرمان پڑھا ہے. موقع دی مناسبت دے نال چونکہ 14 اگست اس دی آمد ہے، اج 11 اگست ہے اور اسلامی مہینہ نئے سال دا محرم الحرام اس دی اج 23 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی آزادی اور اس دے عملی تقاضے کیا نے اس دے متعلق کچھ گزارشات کرانگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ ملک عزیز سانو عطا فرمایا ہے، یہ کوئی گھر بیٹھے یا نہیں مل گیا، بلکہ اس دے واسطے بہت زیادہ اسلاف نے محنتاں کیتیاں اور جد و جہد کیتی، اور پھر اس دے حصول دی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دے نذرانے پیش کیتے. لاکھوں دی تعداد دے اندر شہداء دا خون اس وطن عزیز دی مٹی دے اندر ملیا ہے، اور پھر کتے جا کے اے ملک سانو اللہ نے عطا کیتا ہے. اس وقت 1947 تو لے کے 2023 75 سال مکمل اور 76واں سال جڑا ہے یہ شروع ہوئے، اور انہاں 75 سالاں دے اندر 2 نسلاں ساڈیاں ختم ہو گئیاں، اور تیسری نسل جڑی ہے یہ اس وقت شروع ہے. اور ساڈی اس تیسری نسل نو پتہ ہی نہیں کہ اے ملک عزیز سانو بے بہا قربانیاں دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاصل ہویا ہے. اور انہاں دے ذہن دے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ آندے نے کی ضرورت سی انڈیا نو توڑن دی، بھارت نو توڑن دی، اکٹھے رہندے اسی ہن بھی اکٹھے ہو جائیے، اکٹھے مل کے رہیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ انہوں اسلاف دیاں محنتاں اور قربانیاں اور انہاں دے مشن اونجی بھلے نے. اسلاف دی تاریخ نو دہرانا چاہیے، انہاں دیاں قربانیاں نو پڑھدیاں رہنا چاہیے، یاد دہانی کراندیاں رہنا چاہیے، تاکہ ساڈی اس تیسری نسل نو علم ہو جائے کہ اے ملک جو اسی جدے اندر اج اسی آزاد لگے پھرنے ہاں، اور اس دا تسی موازنہ کرو ان ملکاں دے نال کہ جنہ ملکاں دے اندر اج بھی مسلمان آزاد نہیں، غلام بن کے رہ رہے نے، نہ وہ کھل کھلا کے عبادت کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ کئی ایسے ممالک نے جن ممالک دے اندر مسلمانہ دی عبادت دی جگہ مساجد بھی نہیں ہے، مسجدہ بنن ہی نہیں دیندے، اور نہ قربانی دے جانور جڑے نے وہ کرن دیندے نے، اور آئے دن مسلمانہ تے ظلم و جبر اور قتل عام جڑا کہ وہ کیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو اے ملک دا اے خطہ، اے حصہ، اے ٹکڑا جو عطا کیتا ہے، اے اس دی بے بہا نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے.
اور نعمت دا شکرانہ ادا کردے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر کیتا ہے اور یاد دہانی کراندے ہیں سانو کیا ہے. فرمایا اپنی تاریخ یاد کرو، ذرا پیچھے دھیان کرو. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، او وقت یاد کرو جس وقت تسی بالکل تھوڑے سو مستضعفون فی الارض، اور زمین دے اندر بالکل تسی کمزور سمجھے جاندے سو. تخافون، اس بات تو ڈر دے سو ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ توانو اچک لین. فآواکم وأیدکم بنصرہ، پس اللہ تعالیٰ نے توانو ٹھکانہ عطا کیتا، تواڈے واسطے اللہ نے ٹھکانہ بنا دیتا اور تواڈی مدد کیتی اور توانو پکیزہ روزی عطا فرمائی. صاف ستھریاں چیزاں دے اندر اللہ نے توانو رزق بھی عطا کیتا. فرمایا انہاں ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھ دیاں لعلکم تشکرون، تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ. رب دی نہ شکری نہ کرو بلکہ اس دے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ 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 سبحانہ وتعالی نے یہ تاریخ دہرائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالکل قلیل تھوڑی تعداد، اللہ پاک نے تعداد تھوڑی ہون دے باوجود انہاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا اور اللہ پاک نے ہجرت مدینہ دا حکم دے دیتا ہے. جدو مدینے دے اندر مسلمان چلے گئے اللہ پاک نے انہاں نو او جگہ عطا کی تھی جس جگہ تے رہ کے مسلمان آزادانہ طور تے اللہ دی عبادت اور بندگی اور اللہ تعالیٰ دی اطاعت شعاری دے اندر جڑا کہ او کھل کھلا کے اللہ اللہ کھل کھلا کے عبادت دے اندر محو ہو گئے. اور اے اللہ تعالیٰ دا خاص کرم اور دی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے طرح دی ملدی جلدی تاریخ جڑی او سانو بھی جڑا کہ اللہ پاک نے عطا کیتی ہے کہ ایک وقت ایسا سی کہ جدوں مسلمان ساڈے اسلاف کھل کھلا کے اللہ دی بندگی نہیں سن کر سکتے، کھل کھلا کے عبادت تو، کھل کھلا کے اذان تو، کھل کھلا کے قربانی تو جڑا کہ اے جھجکتے سن اور ڈردے سن. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اپنا کرم فرمایا اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو سونے محبوب دی صورت دے اندر اللہ پاک نے قائد عطا فرمائے اور آپ نے لوگاں دی صحابہ دی ذہن سازی کیتی ہے. اور ذہن سازی کرن تو بعد ایک اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نے مشن سمجھایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے اندر جڑا ستا انسان ہے انہوں جگایا ہے. بے عین ہی اسی طرح سانو اللہ پاک نے جڑا قائد عطا کیتا ہے اس ملک عزیز اس دی حصول دے خاطر جس نے محنت کیتی ہے ذہن سازی کیتی ہے اس شخصیت دا نام ہے محمد علی جناح جنہوں قائد اعظم کہندے نے. اگرچہ اے دے اندر تھوڑا جا اختلاف ہے اور علماء دی اصطلاح دے اندر قائد اعظم دا جڑا لفظ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام دی ذات ہے کیونکہ سب تو بڑے قائد آپ ہی نے. تاہم اینو اگر اسی جڑا ہے او شریعت دے نال نہ جوڑیے، محض ایک جڑا کہ اسی اس جڑا اصلاح دے اندر رکھیے تھے کوئی حرج بھی نہیں کہ محمد علی جناح نو قائد اعظم اس اصلاح نال کہیے کہ انہوں نے ساڈی عبادات نو، ساڈے مراکز نو اور ساڈیاں سوچاں نو اور ساڈے جسماں نو آزادی دلان واسطے جو محنت کیتی ہے اللہ دی قسم ہے اس بندے دی محنت جڑی ہے انہوں اسی بھلا نہیں سکتے. اور ایسی محنت کیتی اور ایسی ذہن سازی کیتی اور دن رات ایک کر کے
ایک کر کے دن رات جڑا کہ او ساڈے اندر دے ستے انسان نو جگایا ہے، اور کیا ہے کہ تواڈے واسطے جڑا کہ ایتھے عبادت کرنا مشکل ہے، کھل کھلا کے اللہ دی بندگی کرنا مشکل ہے، تواڈے واسطے ساڈے واسطے ایک آزاد خطہ چاہیے جدے اندر اسی اللہ اور اس دے رسول دی کھل کھلا کے بندگی اور اطاعت کریے۔ اور یہ جو ملک حاصل کیتا ہے نا، یہ ملک اس واسطے حاصل کیتا ہے کہ اس ملک دے اندر اگر کوئی نفاذ کسی چیز دا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب و سنت دا نفاذ ہے، اور یہ دی خاطر ہی جڑا کہ ملک حاصل کیتا گیا ہے۔ اور تسی تقریراں سنو، آج بھی الحمدللہ موجود نے محمد علی جناح قائد اعظم دیاں کہ انہاں جو تقریراں کیتیاں نے، اور انہاں دیاں تقریراں دا لب لباب یہی ہے کہ اسی یہ ملک یہ خطہ علیحدہ کیوں کرنا حاصل کرنا چاہنے ہاں۔ انہاں کہا کہ یہ حاصل کرن دا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اسی ایتھے ایک دستور جڑا کہ وہ لیانا چاہنے ہیں، اور دستور کی ہے؟ وہ دستور رب دی کتاب ہے، اور وہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نے آپ دا نظام ہے۔ اور انہاں فرمایا کہ ہر مسلمان دے کول کتاب قرآن ہونا چاہیے، قرآن تو رہنمائی لوے، قرآن نو پڑھے ہر مسلمان، کہ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دے جو سنہرے اصول بیان کیتے انہوں نے اپنائیے اور اپنی زندگی گزاریے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر اللہ اے چیز دا سانو حکم دیتا ہے، فرمایا کہ اے تو انو ملک خطہ مل گیا، ہن تساں دے اندر کرنا کیے؟ فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا اگر تانوں زمین دے اندر اللہ پاک فرما رہے تانوں میں جگہ عطا کراں، اقتدار ملے، تانوں زمین دے اندر کنٹرول ملے، زمین دی حکمرانی ملے، زمین دے اندر تسی آزادانہ رہو، تو فرمایا تسی کی کرو؟ سب تو پہلی چیز جڑی تواڈے کرنے والی ہے وہ ہے رب دا شکریہ ادا کرو، اللہ دا شکر ادا کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا وقت یاد کرو کہ جدو تسی ایک دوجے دے دشمن سو، ایک دوسرے نو مار دے، کٹ دے، وڈ دے، کٹ دے، ہلاک کر دے، میرے پیغمبر آئے نے انہاں آ کے تواڈے اندر الفت پائیے، محبت تواڈے دلاں دے اندر ڈالیے، اور اس محبت دا نتیجہ کہ تسی آپس دے اندر جڑا ایک دوجے دے جتھے دشمن سو بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اللہ، تو سب تو پہلی چیز فرمایا اقام الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، کیونکہ نماز دے نال اللہ تعالیٰ دا جڑا ہے نا شکر ادا ہوندا ہے۔ جب بندہ نماز نہیں پڑھدا انہیں رب دی شکر گزاری کی کرنی ہے۔ سب تو پہلی چیز جڑی ہے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اپنے مالاں دی زکات دو جو اللہ نے تانوں مال عطا کیتے نے، اللہ پاک نے جو تانوں مال عطا کیتے نے، انہاں مالاں دا جو حق ہے انہوں ادا کرو، مالاں دا حق ادا کرو، زکات دو۔ اور فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوکاں نوں نیکی دا درس دو، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، تے برائیاں تو لوگاں نوں روک دے رہو، نیکی دا اچھائی دا لوگاں نوں درس بھی دینا اور برے کماں تو روکنا، یہ بھی تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اگر تو اللہ نے لہذا ملک دیتا ہے، ملک دا کنٹرول دیتا ہے، ملک دی سربراہی عطا کیتی ہے، یہ دے سارے مطلب نے۔
تو فرمایا پھر انہاں کماں تے جڑا کہ تسی دھیان کرو، انہاں کماں دی طرف جڑا نا وہ دھیان کرو۔ سانو اللہ پاک نے آزادی دیتی ہے، اور آزادی دا جڑا کہ وہ مطلب سمجھنا چاہیے ہے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے کولو جدو اللہ نے آزادی دیتی ہے نا، جیڑی موسیٰ علیہ السلام دی قوم سی نا بنی اسرائیل، سال ہا سال فرعون دی غلامی کر رہے۔ اللہ اللہ، غلامی ایک ایسی چیز ہے جدے نال انسان دی جڑی قوت ہے نا وہ ختم ہو جاندی ہے، انسان دی مردانگی مک جاندی ہے۔ یہ سمجھو بندہ نمرد ہو جاندہ ہے، وہ نہ تے کسے اگے آواز اٹھا سکتا ہے نہ کسے اگے نظر اٹھا سکتا ہے، کیونکہ غلامی دے اندر جڑا نا بندہ او دی ہر چیز مجروح ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ فرماندے نے غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اگر بندے نو ذوق پیدا ہو جائے نا، پھر ذوق یقین پیدا ہو جائے، پھر انسان دی غلامی دیاں زنجیراں ٹوٹ دیاں نے، وگرنہ نہیں ٹوٹ دیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے، سب تو پہلے انہاں دی ذہن سازی کیتی ہے۔ ذہن سازی کرن تو بعد جدو قوم نو لے کے نکلے تے اللہ پاک نے آزادی دیتی ہے، قوم موسیٰ دے سامنے فرعون نو پانی دے اندر غرق کر دیتا ہے، فرعون نو اور فرعون دیاں فوجاں نو پانی دے اندر ڈبو دیتا ہے۔ ہن انہاں دے ذہن اس چیز نو تسلیم کرنے واسطے تیار ہو گئے کہ ساڈا دشمن اللہ نے ختم کر دیتا ہے، مک گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ اللہ پاک نے پھر یقین تر یقین دیوان واسطے فرعون نو پانی دے اندر ڈبون تو بعد وہ دی لاش نو چک کے باہر سٹیا ہے۔ کتے انہاں نو یہ نہ ہوئے کہ ساڈا دشمن پانی چ ڈوبیا ہے، انہیں ڈوبا لایا لیکن بعد دے اندر اسی آ گئے، وہ نکل کے باہر پیچھے ساڈے واسطے پھر تیاریاں کرن ڈیا ساڈے تے حملہ کرن دیا۔ اللہ پاک نے انہاں دے یقین نو اور یقین اندر بدلن واسطے فرعون دی لاش نو حکم دیتا ہے پانی نو کہ دی لاش نو چک کے باہر سٹو۔ اللہ دے حکم دے ہر چیز تابع وے، جو اللہ چاہنو کرن تے قادر نے، اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جس دن اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ دی قوم نو آزادی دیتی ہے، اس دن اے شکرانے دے طور تے روزہ رکھ دینا، اور اے یوم عاشوراء دا روزہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام جدو اللہ پاک نے آپ نو فتح مبین عطا فرمائی، فتح مکہ عطا کیتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جشن نہیں منائے، بھنگڑے نہیں ڈالے، رقص نہیں کرائے، ڈھول ٹمکے نہیں کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری اپنائی ہے اور اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ حضرت ام ہانی فرماندیاں نے کہ میں اللہ دے محبوب علیہ السلام نو مبارک دین واسطے آپ دے گھر گئی، میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، دن دا غسل کر رہے ہیں، ضحیٰ دا وقت ہے یعنی چاشت دا وقت ہے۔ فرماندیاں نے جدو میں آپ دے گھر گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا تانے ہے اور نبی علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، تو میں جا کے سلام کیا اور آپ فرماندے نے ام ہانی آئی ہے؟ میں کہا جی اللہ دے نبی ام ہانی آئی ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب حضرت علی دی سگی بہن ہمشیرہ ام ہانی فرماندیاں نے میں جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو مبارک دین گئی، آپ نے غسل فرمایا ہے، اور غسل فرمان تو بعد آپ نے اپنے جسم مبارک تے ایک چادر لپیٹی ہے، اور اس چادر دے سمیت آپ نے چاشت دیاں 8 رکعتاں پڑھیاں، اگے 2 پڑھ دے سن، لیکن اس موقع تے آپ نے 8 پڑھیاں کیوں؟
آپ نے وہ شکرانے دے طور تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ساڈے تے اپنا کرم کیتا ہے، اپنا فضل کیتا ہے. تو پتہ ہے چل رہا ہے کہ اللہ کوئی نعمت دین تے نعمت دے حصول تے اللہ دی شکر گزاری ہے، نہ کہ اوٹ پٹانگ حرکتاں نے جیڑی اج ساڈے مسلمان قوم کرن رہی. انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ آزادی دا مقصد کی ہے. انہاں یہ مقصد سمجھیا بس لوگوں کو آواز آ رہی کرنا ہے، اوں آ تے پوں پاں ہی کرنا ہے، بس اور کوئی کرنا ہی نہیں ہے. وہ آدھے نے ساڈے حکمرانہ بھی جناب لکھاں روپیے خرچ کر کے اداکار گلوکار انہاں تے ہر سال نئے ترانے جڑے نے جناب وہ ملی ترانے نغمے جڑے نے وہ تیار کراندے نے لکھاں روپیے لا. اے ظالماں نے سانو ترانیاں دے تہانے لا دیتا تے آپ خزانیاں دے تہانے لگے ہیں. گل سمجھے؟ سانو قوم نو ترانیاں دے تہانے تے آپ بے ایمان خزانیاں دے تہانے. اور او دا ویکھ لو تسی عذاب کڈا وڈا جڑا کہ اس وقت ساڈے تے منڈلا رہا ہے. اے بجلی دے بل ویکھ لو کتنے زیادہ آئے نے. ایک عذاب ہے یہ بئی برے بد بخت حکمرانہ دا جڑا کہ انہاں دی پلاننگ اور او ساڈے تے جڑا کہ عذاب ہے، عذاب دی شکل اور کوئی نہیں ہے. بدماشیاں اس ملک دے اندر رہ کے شروع کرن رہے ہیں، شروع کیتیاں نے. کوئی انہوں پوچھ گچھ نہیں. ساری عوام بھی ایڈی سادی عوام ہے کہ انہوں اپنے حقوق لین واسطے فرصت ہی نہیں کہ یار اسی اپنے حقوق دا مطالبہ ہی کریے. جتنے بھی سرکاری ملازم نے انہوں ویکھو بے بہا قومی خزانیاں دے وچوں ماہانہ تنخواہ لین دے باوجود بھی رجدے نہیں، باوجود بھی نہیں رجدے، سیر نہیں ہوتے. کرپشن، بے ایمانی، ہیرا پھیری، ٹھگی ڈکیٹی، دو نمبری جڑی ہے انہاں دے خون دے اندر ظالماں دے رچ گئی ہے. کیا اس مقصد واسطے اس ملک نو حاصل کیتا سی کہ اس نو جڑا کہ اسی کٹ کٹ کے کھائی جائیے؟ اس ملک دے حصول دا جڑا مقصد ہے وہ کی ہے؟ اللہ اللہ. جدوں محمد علی جناح قائد اعظم انہاں پہلی تقریر کی نا، تقریر دا مقصد انہاں ہدف منہج بیان کیتا ہے، منہج بیان کیتا ہے. منہج بیان کر کے دسیا کہ مقصد اسی کی ہے، ایک کس مقصد واسطے ملک حاصل کر رہے ہیں. اے سارے دی پہلا ذہن سادی کر کے پھر ایک جگہ جلسہ رکھیا ہے اور جلسے دے اندر سب تو پہلا جڑا کہ اے ٹارگٹ رکھیا ہے اور فرمایا کہ مقصد ساڈا کی ہے اس ملک نو حاصل کرن دا لا الہ الا اللہ. اور یہ نعرہ لگوایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور حیات کی ہے محمد الرسول اللہ. آج ساڑھے درو دیواراں تے لکھے کلمہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن یہ مطلب کیا یہ مقصد اسی اج حاصل جڑا کہ سانو ہو رہا ہے؟ اور جس مقصد واسطے ساڑھے اسلاف نے قربانیاں دے نظرانے پیش کیتے رہے، اپنی جاناں دے دیتیاں، خون بہائے، اپنے گھر اجاڑے، زمیناں چھوڑیاں. ایک طرح دی قربانی نہیں دیتی. صرف یہ نہیں سمجھو کہ جسم دی قربانی دیتی ہے، اپنی جاناں دی قربانی، مالاں دی قربانی، عصمتاں دی قربانی، بچیاں دیاں قربانیاں. اللہ دی قسم ہے ہر چیز اپنی لٹا کے جڑا کہ انہاں اس ملک دی علیحدہ خطے دی خاطر جڑا کہ دریغ نہیں کیتا، ہر چیز لٹا دیتی. لاکھوں دی تعداد دے اندر قربانیاں جڑیاں ہوئیاں نے. بوڑھے نہیں بچے، جوان نہیں بچے، عورتاں نہیں بچیاں، جوان بچے نہیں بچے، معصوم نہیں بچے، بچیاں نہیں بچیاں. خون دی ہولی کھیلی گئی ہے. تاریخ دہراؤ ذرا 1947 دی، تو انہوں پتہ لگے. اللہ اللہ. پاکستان اس ملک دا نام کی ہے والا دسو ہاں، بولو ذرا. پاکستان. پاک دا معنی کی ہے؟ پاک. استان، استان یہ دا معنی ہے استانیاں تو پاک.
یعنی یہ زمین یہ دے اندر آستانے نہیں بننے تے ساڈے مسلمانوں نے کسر چھڈی ہے او ہندوؤں دے وچ رہ کے انہاں دی سوچ ہندوانہ بنی. مینوں معاف کرنا ذرا میں گلاں تلخ کرن لگا اور یہ حقیقت ہے. ہندوؤں دے وچ رہ کے سوچ اوویں دی نظریہ اونج دا او نظریہ اج دن تک نہیں بدلیا. وہی نظریہ ہے وہی سوچ ہے وہی مشن ہے. اتنے جھنڈا گڈی دے لگا پرچم لگا حلالی تھلے سارے کم حرامی. جیڑی گڈی دے اتنے پرچم ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اندر انڈیا دیا فلماں چلن رہی ہیں انڈیا دے گانے چلن رہے ہیں. ساڈے جوان دے کولو اس وقت تک ڈرائیونگ ہوندی ہی نہیں جب تک وہ انڈیا دے گانے سن نہ لے. کنا جناب لپیاں لائیاں نے تے بڑا محظوظ ہو رہا تے لذت لے رہا تے انڈیا دے گندے گانے سنن رہا تے اتنے پرچم لگا جی سانو آزادی بڑا پیار ہے اپنے ملک نال. اور تیرے پیار دا تے تقاضا ہے وے کہ تو عملی طور تے بھی دکھا صرف نعرے بازی نال کم نہیں چلے گا. میں تانوں ایک رپورٹ دے مطابق گل کرن لگا میرے سروے دے مطابق یہ رپورٹ ہے کہ ساڈے ملک دے اندر اونیاں مساجد نہیں جننے آستانے نہیں اونیاں مسجداں نہیں اللہ دے گھر نہیں جننے آستانے نے مزار نے قبراں نے اور اونی مجاورت اللہ دے گھر دی عبادت نہیں ہوندی جنی یہ نہ قبراں آستانے دی ہون ڈئی ہے. دن راتی لوکی نظرانے دین ڈے کروڑاں روپیے کٹھے ہون ڈے نے اتنے اور مجاور جنے جناب وہ کھا کے ڈکار مار دے نے اور گورنمنٹ بھی جناب اتوں اپنا حصہ لین ڈئی. یہ تے اس ملک دی زمین تے یہ چیزاں نہیں سن چاہیے کیونکہ یہ ملک انہاں چیزاں دے واسطے حاصل ہی نہیں سی کیتا گیا. اس ملک نو حاصل کیتا گیا ہے تو لا الہ الا اللہ دی بنیاد تھے. لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی بندگی دے لائق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی داتا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی لجپال نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی غوث اعظم نہیں کوئی بھی جڑا کہ کرنیاں پرنیاں والا نہیں سوائے اللہ. لیکن سوچو ذرا کو ساڈے ملک تسی سن دے نہیں نعرے داتا لوگ اوراں نو سمجھدے نے لجپال اوراں نو سمجھدے نے غریب نواز اوراں نو سمجھدے نے غوث پاک اوراں نو سمجھدے نے. ہاں جی یہ سب اللہ واسطے نے جڑے اسی غیراں دے جڑا کہ وہ کھاتے پائی جاتے ہیں. کنے آستانے بنے نے تانوں میں ایک جگہ دسنا تسی اوتھے جاؤ تانوں سب تو زیادہ آستانے نظر آؤں گے. کسے والے اتفاق ہوئے نا ٹائم نکالو عوان چوک تو شیرے کوٹ دی طرف عوان چوک تو شیرے کوٹ دی طرف آبادی جڑی ہے نا اینی کو اے آبادی پھر کے ویکھو تانوں مسجداں تھوڑیاں تے آستانے بڑے جے نظر آؤں گے بڑے آستانے. اور اتھے کی ہون ڈیا اتھے کوئی عبادت ہوندی ہے نہ عبادت نہیں ہوندی. پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ مقصد اسی اج جڑا کہ پورا نہیں کر رہے. ایتھے رب تو سوا غیر اللہ دی بندگی ہون ڈئی ہے. اور جے یہی کام ایتھے رہ کے کرنا سی پھر تے واقعی گل ہے جڑی ساڈی تیسری نسل دی سوچ ہے وہ صحیح ہے. میں تے کہنا جے تے ایتھے رہ کے بھی وہی کام کرنا جے وہ انڈیا دے اندر ہو رہا سی تے پھر تے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک نو. جڑیاں قربانیاں اسلاف نے دتیاں نے وہ تے رائے گا جی گئیاں نا ساڈیاں. پھر آزادی بنان دا ساڈا طریقہ ہی بڑا عجیب ہے. ہن 14 اگست ہونی ہے سارے جناب بچے تے بچے بڑے بھی جڑے نے وہ بھی نہیں پیچھے رہندے نے اپنے گھراں تے پرچم لائے نے پرچم لگے نے لائٹنگ ہوئی ہے اور کی ہے جی اسی آزادی منان رہے ہیں. اور ایڈے ایڈے بڑے لمبے لمبے توتے جڑے جناب لے کے تے سارا دن پاں 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 کرن رہے نے. کدی یہ سوچی یہ گل کہ یہ جڑا اسی کم کرن رہے ہیں کیا یہ ساڈا کم اسلامی طریقے دے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو میں حدیث شروع دے اندر پڑھی ہے نا خطبے دے اندر وہ حدیث ذرا سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان
دو آوازاں ایسیاں نے جنہ تے لعنت اتر دی اللہ دی. صوتانی، صوت عربی دے اندر آواز نو کہندے نے. صوتانی یہ تسنیہ ہے، صوتانی ملعونانی، دو آوازاں ایسیاں نے جنہ تے اللہ دی لعنت اتر دی. وہ کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا ایک آواز ہوے جڑی خوشی دے ویلے جڑا کہ او ڈھول ٹمکا کیتا جائے، بانسری بجائی جائے، یا جڑا کہ او پوں پاں کیتا جائے خوشی دے وقت. اور دوجا فرمایا دوسری آواز ہوے جڑی مصیبت دے ویلے نوحہ کیتا جائے، نوحہ کیتا جائے، واز کڈ کے رونا. ایک تے کوئی فوت ہویا نا عزیز، او دی وفات دے اتے رونا اے جائز ہے، لیکن آواز نہیں ہونی چاہیے. جڑے بندے روندے نا، کئی بیبیاں بندے روندے رو کے اچھی اچھی آواز بیان کرتے ہیں، نو ہے. اس تو اسلام نے منع کیتا ہے. پہلی آواز جڑی ہے وہ فرمایا کہ خوشی دے وقت جڑا کہ وہ ڈھول ڈمکا کرنا، خوشی دے وقت. اے ہن خوشی دے ویلے کی ہے تو جڑا آواز بینسریاں اے واجے کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں انہاں چیزاں دے ختم کرنے واسطے دنیا اندر بھیجے ہے. ایک جگہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ دے نال، تے دور جہلیت دے اندر نا لوگ رات نو جڑا ڈیریاں تے کٹھے ہوندے تے او کٹھے ہو کے کی انہوں آندے نے کہ کٹھے ہو کے بانسری بجاندے اور جڑے اشعار نے وہ پڑھ دے، اشعار پڑھ دے بانسری بجا کے. جی آنے جی جناب موسیقی ساڈی روح دی غذا ہے، وہ آندے نے تو بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں، واہ دھیانے لگ جانے. میں ایک جگہ نا سفر کر رہے سا چند ساتھی نال سا، کچھ دیر ہو گئی ہے، تقریباً 8-9 سال دی پہلے دی بات ہے. لمبا سفر سی ساڈا ادھر مظفر آباد دی طرف. وہ جڑا ساڈا ڈرائیور ہے نا انہیں میوزک لایا، میں ذرا تھوڑا دیر نا میری اکھ لگ گئی. اچانک نا میرے کنا چ آواز دڑل دڑل دڑل، میں آخیا پتہ نہیں کہਦੀ آواز آ رہی ہے. جی میں اٹھیا دیکھا تو وہ میوزک لگا. میں انہوں کہا، میں کہا یہ بند کر. انہیں بند کر دیتا. بھڑے حال نال قاری صاحب گل یہ کہ یہ نہ لائیے تو نیندر ساڈی جیڑی ہے نا وہ سانوں ستاندی ہے. میں انہوں اپنے کولوں موبائل دے وچوں میموری کارڈ دیا، میں اے لا تلاوت سن، کوئی تقریر سن، کوئی نعت سن. اللہ دے بندیا ضروری ہے کہ تو میوزک ہی سننا ہے؟ تو بیٹھا کتنے وے دیکھ، موت دے منہ تے بیٹھا، کوئی پتہ نہیں زندگی دا کی پتہ ہے، کتے حادثہ ہو جائے تو بندہ موت دا شکار ہو جائے. اللہ دا ذکر کرنا چاہیے اور اچھا جڑا کہ وہ ماحول بنانا چاہیے. کیا تسی یہ جڑا کہ اوتھے میوزک سنا کے نال آپ بھی پریشان ہوندے، دوجیاں نوں بھی جڑا کہ وہ برائی دی دعوت دین رہے ہو؟ پہلے میں قرآن حکیم دی جو سورہ الحج دی آیت پڑھی ہے نا، وہ دے اندر اللہ تعالیٰ دا فرمان ہی ہے، فرمایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. ایک تے نیکی دا کم کرنا، دوجا برائی تو لوکاں نوں روکنا ہے. تو آزادی اس چیز دا نام ہے کہ اسی اپنے ملک دے حصول دی خاطر جنہ قربانیاں دیتیاں انہاں دیاں قربانیاں نوں بھولیے نہ، یاد رکھیے، اور انہاں دا جڑا مشن سی انہوں پورا کرن دی تکمیل او دی کرن دی کوشش کریے، دعاواں کریے اس ملک دی سالمیت واسطے، اس دی بقا واسطے. کدی بھی اپنے ملک نو جڑا فراموش نہیں کرنا چاہیے. حب الوطنی من الایمان، آندے نہیں وطن دی محبت ایمان دا حصہ ہے. یہ حدیث نہیں، ویسے یہ جملہ بڑا پیارا ہے. وطن دی محبت، وطن دی محبت بڑی محبت ہوندی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے نو چھڈ کے مدینے جان لگے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رون ڈے نے اور مڑ مڑ کے مکے نو ویکھن ڈے نے، مڑ مڑ کے بیت اللہ نو ویندے نے. اور صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ دیر ہون ڈئی ہے، چلو نکلیے. آپ انج روندے نے اللہ دی قسم ہے جویں چھوٹا بچہ روندا ہے. اور آپ فرماندے نے مکہ تیری محبت میرے دل اندر بڑی ہے، میرا دل نہیں سی تینوں چھڈن دے چاہندا، لیکن تیرے رہن والے مینوں مجبور کیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن دی محبت دی خاطر اللہ اکبر اپنی بچیاں نو، اپنی آل اولاد نو جڑا اتھے لیا کے بسایا ہے. تو وطن دی محبت، وطن دی مٹی نال محبت، وطن دی ہر چیز نال محبت.
اور محبت کرو اس وطن دی ہر شے دے نال، یہ دگا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، بےمانیاں نہ کرو۔ کیا ویکھو اسی آنے اسی آزاد ہاں، کدے اسی آزاد ہاں؟ ساڈے جسم آزاد ہو گئے نا، ساڈی سوچ اج بھی غلام ہے۔ ہاں جی غلام ہے یا نہیں ہے؟ وہ ساڈی عدلیہ آزاد نہیں، ساڈے جج آزاد نہیں، ساڈی جناب میڈیا آزاد نہیں، ساڈا قلمکار آزاد نہیں، ساڈی سوچ اج بھی غلام ہے، ہر چیز ساڈی غلام ہے۔ اور اے میڈیا دے اتنے جڑا نا پوسٹاں بنا بنا کے چڑھن ڈے نے اور وکھان ڈے نے ساڈی جڑا کہ حکومت دیاں کی حال ہون ڈیا ہے کہ حکمراناں دے ہاتھ دے اندر نکیل رسیاں نے تے نکیل جڑی ہے عوام دے نتھنیاں چ پئی ہے، اور حکمراناں دے نتھنیاں چ نکیل پے کے تے او دی رسی ساڈے جڑے دشمن نے انہاں دے ہاتھ دے اندر ہے، وہ بحال ڈے نے کہ اسی انہاں نو کھچنے ہاں، اے اگو عوام نو کھچ دے نے۔ آزاد ہوو، آزادی یہ نام ہے کہ تسی اپنے پاؤں تے کھڑے ہوو، اپنی سوچ آپ سوچو، چھوڑ دو کسے دی غلامی، غیر دی غلامی کران گے تے ذلت ہی ذلت ہے۔ اس وقت تک اسی جڑا کہ اللہ دی رحمت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اسی اپنے پاؤں تے آپ جڑا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہون دی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ ساڈے حکمران اج دن تک قرضے لے لے کے جڑا کہ انہاں ملک نو دیوالیہ کر دیتا ہے۔ اے جو میں باتاں کیاں نا، اے آزادی، ملک دی آزادی، اے مطلب نہیں ہے کہ اسی بات جڑا کہ 14 اگست نو جشن منا لئیے، پارٹی کر لئیے، کیک کٹ لئیے اور رقص کر لئیے، واجے وجا لئیے، لوگاں نو آوازار کر لئیے، بانسریاں نکال کے او موٹر سائیکلاں دیاں تے پاں پاں کر کے سارا دن جڑا کہ اسی لوگاں نو آوازار کریے، اے تے گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ایسا گناہ ہے جڑا قیامت دے دن تانوں جڑا کہ وہ جہنم دا ایندھن بنا دے گا، کیونکہ کسی نو پریشان کرنا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوجے دا احساس کرو اور دوجے نو تکلیف نہ دو، تہاڈی وجہ تو اگر کوئی کسی تکلیف اندر مبتلا ہے تے اے تانوں پوچھ ہونی ہے قیامت دے دن، یاد رکھیے بات۔ اور پھر گل سوچو، سورہ لقمان اس دی تقریباً 6 نمبر آیت پڑھ کے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایسیاں چیزاں خرید دے نے جڑیاں لہو نے، بے مقصد نے، اور موسیقی دے آلات۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماندے نے اس مراد موسیقی دے آلات نے، گانے بجانے دے آلات، بانسریے، ڈھولے، اس تو مراد او ہر وہ چیز ہے جڑی جدے نال جڑا کہ شیطان راضی ہوتا ہے۔ کئیاں نے اپنی گڈیاں دے اندر لائے نے ڈیک، وہ جے ویندے نے نا عوام سامنے پھر جناب تلاوت لا دیں تے جے ویکھن گے عوام کو نہیں پھر نال ہی میوزک شروع کر دیں۔ اے بھی اس زمرے اندر ہوندا ہے، اور اے بھی یہ زمرے دے اندر ہوندا ہے اپنے بیٹے دی خوشی ہے، نکاح شادی عقیقہ ولیمہ او دے خوشی تے جڑا اسی ہے بینڈ باجے بجانے ہاں، ڈھول ٹمکا کرنے ہاں، اے بھی یہ زمرے اندر ہوندا ہے۔ اور اے بھی یہ زمرے اندر ہوندا ہے کہ کوئی خوشی دے لمحات نے، اس خوشی دے لمحات تے بانسری بجانا، ڈھول بجانا، سرنگی بجانا اور واجے بجانا، اے دے زمرے دے اندر ہوندا ہے۔ فرماؤ انہاں واسطے سخت عذاب قیامت دے دن ہوئے گا، سخت عذاب۔ اللہ دے قرآن نے بات کہی۔ تو ایک بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے ہاتھ دے اندر خیر دی چابی ہے، اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے ہاتھ دے اندر شر دیاں چابیاں نے۔ آپ نے فرمایا خیر دی چابی بنو، شر دیاں چابیاں نہ بنو۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ چنگی چیز ایجاد کردا ہے مر جاندا ہے، او دے مرن تو بعد جڑے لوگ بھی وہ چیز نو اپناندے نے او دا اجر اونوں ملے گا جڑا بندہ فوت ہو گیا اور اچھی چیز نو ایجاد کر کے گیا ہے۔ اور فرمایا جڑا بری چیز نو ایجاد کردا ہے اور جے مر گئے او دے مرن تو بعد جڑے لوگ وہ بری شے نو اپنان گے او دا عذاب اونوں ہی قبر دے اندر ہوئے گا۔ تو اے بھی انہاں باتاں نو سامنے رکھ دے ہیں، جڑے دکاندار حضرات نے نا، اے بھی ذرا کو خوش تے ناخل لو، اپنی دکاناں تے حرام کاریاں چھڑ دیو، حلال روزی کماؤ۔
اے چھوڑ دو نہ لیاؤ گے باجے تے تہاڈا کوئی کی گل ہے کہ تہاڈا گزارا نہیں ہونا. تسی باجے لیا کے رکھ دیو دکاناں تے بچے خریدتے نے وہ پاں پاں کرتے نے تہانوں سزا قیامت دے دن ملنی ہے. میں لکھ کے دینا بات اور اپنی بات نہیں نہ میرے پیو دادے دی بات ہے صرف بات اللہ دے رسول دی ہے. اللہ دی کلام سورہ لقمان اور سنن نبی داؤد دیاں 3 حدیثاں تہاڈے سامنے میں بیان کیتیاں نے. یہ باوجود بھی اگر تسی نہ اپنے آپ بدلیا تے یاد رکھیا جے قیامت دے دن تہاڈا حشر کی ہونا ہے. کیوں ایسا چیزاں حلال چیزاں اپناؤ تسی باقی چیزاں چلو میں انکار نہیں کرتا پرچم لے آؤ پرچم نے اچھے نے وہ اپنا عالم نشان ہے اور اس طرح یہ دال جڑیاں چیزاں لمیٹڈ نے وہ ضروری ہے کہ تسی یہی چیزاں لیا نے ایڈے وڈے باجے بندے بندے جڑے واجے نے اور چھتاں تے چڑھ کے جناب ساری رات پاں 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 کرتے ہیں. یہ شیطانی آوازاں نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال منع کیتا ہے. اللہ سانو عمل دی سوچن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمان. وما علیہ